انہوں نے رات کے وقت دریا عبور کر لیا۔ وہ اچانک حملہ کر کے آس پاس کی تمام بستیاں ویران کر چکے ہیں۔ ان کے بہت سے سپاہی ہماری بستی میں بھی گھس آئے ہیں اور جو سامنے نظر آتا ہے اسے بے دریغ قتل کر رہے ہیں۔ بہت سی جھونپڑیوں میں انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ اب مقابلے کا وقت نہیں، ہمیں ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سردار نے سکھدیو کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آپ سب یہیں ٹھہرے، میں جاتا ہوں، مجھے امید ہے میں انہیں روک سکوں گا۔ اتنے میں چند آدمی اور بھاگتے ہوئے صحن میں داخل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ راجا کے سپاہی اسی طرف آ رہے ہیں۔ سردار کے اشارے سے نوجوان نے سکھدیو کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور وہ باہر کی طرف بھاگ نکلا۔ دور دور تک جھونپڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور لوگ وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اکثر کا رخ پہاڑوں کی طرف تھا اور بعض ابھی تک اپنے بوڑھے سردار کو اپنی سب سے بڑی پناہ خیال کر کے اس کے گھر کا رخ کر رہے تھے۔ پیدل سپاہیوں کی ایک ٹولی ایک سوار کی قیادت میں مار دھاڑ کرتی ہوئی سردار کے مکان کی طرف آ رہی تھی۔ سکھدیو بھاگ کر ان کے قریب پہنچا۔ سپاہیوں نے اپنے پرانے سپہ سالار کو دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گئے۔ اس ٹولی کا نوجوان سالار بھی سکھدیو کو دیکھتے ہی گھوڑے سے کود پڑا اور سیناپتی سیناپتی کہتا ہوا سکھدیو کے پاؤں پر گر پڑا۔ سکھدیو نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ یہ رام داس تھا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ آپ سلامت ہیں، کہیے آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ سکھدیو نے کہا، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم فوراً گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور فوج کو قتل و غارت بند کرنے کا حکم دو۔ لیکن کیا؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن سیناپتی گنگا رام ہے اور اس کا حکم ہے کہ کسی کو زندہ بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ سکھدیو نے اپنی آواز کو زیادہ مؤثر بتاتے ہوئے کہا۔ سپہ سالار کی غضبناک نگاہوں نے رام داس کے دل میں اطاعت کا پرانا جذبہ بیدار کر دیا۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور آن کی آن میں جھونپڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ سکھدیو نے باقی سپاہیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگ کر تمام لشکر کو قتل و غارت بند کرنے کا حکم پہنچا دیں۔ سپاہی بغیر کسی حیل و حجت کے وہاں سے بھاگے اور چاروں طرف چھائے ہوئے لشکر کے افسروں اور سپاہیوں کو سکھدیو کا پیغام پہنچانے لگے۔ اس بستی کے دوسرے کونے میں گنگا رام ایک بلند ٹیلے پر اپنے سفید گھوڑے کی لگام تھامے اپنی سپاہیانہ زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ دیکھ رہا تھا۔ 8-10 سوار اپنے سپہ سالار کی حفاظت کے لیے کھڑے نہتوں کو سماج کے بہادروں کی خون آشام تلواروں کے سامنے بدحواس ہو کر بھاگتے اور زخمی ہو کر گرتے اور تڑپتے دیکھ کر اپنے جنگی دیوتاؤں کی شاندار فتح کے نعرے لگا رہے تھے۔ اچانک رام داس سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ گنگا رام کو اس کا میدان کی طرف سے اس طرح واپس لوٹنا اچھا شگون نظر نہ آیا۔ رام داس نے اس کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور کہا، مہاراج سیناپتی مل گئے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کا تعاقب نہ کریں اور قتل و غارت سے اپنا ہاتھ روک لیں۔ کون سا سیناپتی یہ تمہیں حکم دیتا ہے؟ سیناپتی میں ہوں، رام داس۔ تمہارے حواس تو درست ہیں؟ میرے حواس درست ہیں مہاراج۔ میں نے ابھی سیناپتی سکھدیو کو دیکھا ہے۔ انہوں نے بڑی سختی سے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم ان نہتے لوگوں پر زیادتی نہ کریں۔ سکھدیو وہ یہاں ہے، وہ زندہ ہے اور وہ یہ حکم دیتا ہے تم میرا حکم نہ مانو، یعنی میرے اور راجا کے خلاف بغاوت کر دو۔ مہاراج انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ لوگ ہیں، انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔
سکھدیو کہتا ہے کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں، یہ لوگ جنہوں نے صدیوں سے ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے، کہاں ہے وہ؟ رام داس نے بستی کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف آئیے میرے ساتھ۔ گنگا رام اور اس کے ساتھی گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے رام داس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ گنگا رام کے پہنچنے سے پہلے ہی لشکر کے بہت سے سپاہی سکھدیو کو اس جگہ موجود ہونے کی خبر پا کر اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ اچھوتوں کا سردار ساون اور اس کے بعد ساتھی یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بلا ٹل چکی ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور سکھدیو کے قریب پہنچ کر سپاہیوں کے گروہ سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سکھدیو نے صرف ایک نظر بوڑھے سردار کے مغموم چہرے اور کنول کی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور ندامت سے سر جھکا لیا۔ ایک نوجوان ایک زخمی بچے کو اٹھائے آگے بڑھا اور اسے سکھدیو کے پاؤں میں لٹا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سکھدیو نے دیکھا کہ اس ننھے معصوم کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے اور وہ سہمی ہوئی آنکھوں کے سوا جسم کے باقی اعضاء سے زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں۔ سکھدیو جانتا تھا کہ اس بچے کی ماں کے علاوہ کئی اور عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کی نگاہیں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور ان کی نگاہوں کے سامنے سر اٹھانے کی بجائے اسے اپنی توجہ اس بچے پر مرکوز رکھنا زیادہ آسان نظر آیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، تلوار زمین پر رکھ دی اور بچے کے سر کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اوپر اٹھایا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بچے نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ساتھ ہی خون کی ایک ہلکی سی دھار منہ سے بہہ نکلی۔ اس کی چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھوں میں زندگی کی روشنی کی آخری جھلک آہستہ آہستہ ماند پڑ گئی۔ سکھدیو نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دی اور اس کا سر پھر زمین پر رکھ دیا۔ ایک عورت جگر دوز چیخوں کے ساتھ آگے بڑھی اور اس نے معصوم بچے کی لاش اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لی۔ سکھدیو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سپاہی جو کئی میدانوں میں سکھدیو کے گھوڑے کو دشمن کی لاشوں پر سے گزرتا ہوا دیکھ چکے تھے، ایک اچھوت بچے کی موت پر اسے اس قدر مغموم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بعض اس کی دماغی حالت صحیح ہونے پر بھی شک کر رہے تھے۔ اتنے میں رام داس کے ساتھ گنگا رام اور اس کے ساتھی آ پہنچے۔ گنگا رام قریب پہنچ کر چلایا، تم یہاں کھڑے ہو اور یہ بدماش اچھوت تمہارے پاس کھڑے ہیں، کیا ہو گیا تمہیں، ہلتے کیوں نہیں؟ یہ کہتا ہوا وہ چند قدم اور آگے بڑھا اور سکھدیو کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی یہ باتیں سنتے ہی سردار اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا باقی تمام لوگ تتر بتر ہو گئے، لیکن سکھدیو کی موجودگی میں کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ گنگا رام نے غصے سے بے قابو ہو کر سکھدیو کی طرف دیکھا اور کہا، سکھدیو، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم ابھی تک زندہ ہو، اور ایک سپاہی کی حیثیت میں اپنی فوج کے پرانے سیناپتی کی تعظیم مجھ پر فرض ہے، لیکن اس وقت اس فوج کا سیناپتی میں ہوں۔ تم اس وقت میرے سپاہیوں کو بہکا کر راجا اور سماج کے خلاف کھلی بغاوت کا ثبوت دے رہے ہو۔ تم خود اپنا فرض پورا نہ کر سکے اور اب ذاتی دشمنی کی بنا پر یہ نہیں چاہتے کہ اس کامیابی کا صحرا میرے سر ہو۔ سکھدیو نے سپاہیوں کے توقع کے خلاف کچھ کہے بغیر بد نصیب عورت کی گود سے بچے کی لاش چھین لی اور گنگا رام کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ لو اپنی کامیابی کا تحفہ، اپنی فتح کا سب سے بڑا انعام اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے خون سے اپنے راجا اور اپنے سماج کے شاندار کارناموں کی تاریخ لکھو، تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ان کے آباء و اجداد نیزوں اور تلواروں کے استعمال سے واقف نہ تھے۔
گنگا رام چلایا، میرا راجا، میرا سماج، گویا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور تم گوشت کے اس ناپاک لوتھڑے کو اٹھا کر ہمارے سامنے اپنا دھرم بھرشٹ کر رہے ہو۔ یہ معصوم جسم تم سے زیادہ پوتر ہے۔ گنگا رام نے دانت پیستے ہوئے کہا، سکھ دیو، تم چنڈال ہو، اس کتیا نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ سکھ دیو اپنے سے زیادہ ایک زخم خوردہ ماں کی توہین برداشت نہ کر سکا۔ گنگا رام کے ان الفاظ نے اس کی مردہ رگوں میں ایک نئی زندگی اور اس کے منجمد خون میں ایک غیر معمولی حرارت پیدا کر دی۔ اس نے فوراً مڑ کر بچے کی لاش اس کی ماں کے حوالے کی اور جلدی سے تلوار اٹھا کر گنگا رام کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، گنگا رام، تم بزدل بھی ہو اور کمینے بھی، ابھی نیچے اترو یا میں بھی گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ گنگا رام یہ سنتے ہی گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر سکھ دیو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند افسروں نے مداخلت کی کوشش کی، لیکن گنگا رام نے کہا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ سپاہی ادھر ادھر ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سکھ دیو کی زنگ آلود تلوار گنگا رام کی چمکتی ہوئی تلوار سے ٹکرانے لگی۔ سپاہیوں کی اکثریت گنگا رام سے متنفر تھی، لیکن اچھوت بچے کی اپوتر لاش کو ہاتھ لگانے کے بعد انہیں سکھ دیو بھی نیک سلوک کا مستحق نظر نہیں آتا تھا، بلکہ وہ یہاں تک محسوس کر رہے تھے کہ سکھ دیو نے سماج کی جو توہین کی ہے اس کی سزا اسے مل کر رہے گی، اور سماج کے دیوتا اسے ذکر پہنچانے کے لیے گنگا رام کی مدد کریں گے۔ کنول اپنے باپ کے قریب کھڑی تھی اور آنکھیں بند کیے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ آسمان اور زمین کی تمام طاقتوں کو سکھ دیو کی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ گنگا رام کے چند وار روکنے اور ان کا جواب دینے کے بعد سکھ دیو نے ایک پرزور حملہ کر کے گنگا رام کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹتے وقت گنگا رام کا پاؤں گھاس پر سے پھسلا اور وہ سنبھلنے کی کوشش کے باوجود پیٹھ کے بل گر پڑا۔ بیشتر اس کے کہ وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا، سکھ دیو کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی۔ گنگا رام انتہائی بے کسی کی حالت میں اپنے حریف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سکھ دیو نے تلوار پیچھے ہٹا لی اور کہا، اٹھیے سیناپتی جی، میری تلوار گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی عادی نہیں۔ گنگا رام پر ان الفاظ نے جادو کا سا اثر کیا۔ اس نے اٹھ کر سنبھلتے ہی زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر سکھ دیو پر پے در پہ وار شروع کر دیے۔ سکھ دیو نے چند وار اپنی تلوار پر روکنے کے بعد پھر ایک زوردار حملہ کیا، لیکن اس دفعہ اس کی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گنگا رام کی ڈھال کے ساتھ ٹکرائی اور اس کا تقریباً نصف حصہ ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ گنگا رام نے بہادروں کی رسومات جنگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور سکھ دیو پر پہلے کی نسبت زیادہ تندی اور تیزی سے وار کرنے لگا۔ تلوار کے بچے کچے حصے کے ساتھ سکھ دیو اب گنگا رام کے وار روکنے اور ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس حالت میں سکھ دیو کے بازو پر چند معمولی زخم آ گئے۔ رام داس نے جب اس کے بازو سے خون بہتا دیکھا تو سکھ دیو کے ساتھ پرانی محبت نے جوش مارا اور اس نے تلوار کھینچ لی، لیکن اس کے میدان میں آنے سے پہلے ہی سردار ساون بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے ٹھہرو ٹھہرو کہتا ہوا سکھ دیو اور گنگا رام کے درمیان حائل ہو گیا۔ چشم زدن میں گنگا رام کی تلوار سردار کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی سینے تک نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ زخم کی شدت نے اسے زیادہ دیر تڑپنے بھی نہ دیا۔ سکھ دیو نے ٹوٹی ہوئی تلوار زمین پر پھینک دی اور جھک کر بوڑھے سردار کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر اپنی پیشانی رکھتے ہوئے کہا، میرے محسن، میرے پتا، تم ہمارے درمیان کیوں کود پڑے؟ سکھ دیو کے ان الفاظ نے سپاہیوں کو اور بھی بددل کر دیا اور وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔
گنگا رام جو بدستور اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا بولا، اس پر دیوتاؤں کی لعنت ہو، یہ ایک اچھوت کو پتا جی کہتا ہے۔ سپاہیوں، یہ سماج کا باغی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ سپاہی گنگا رام کا یہ حکم سن کر پھر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ گنگا رام نے پھر گرج کر کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ گرفتار کیوں نہیں کرتے اسے؟ یہ کہتے ہوئے گنگا رام نے اپنے چند خاص آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر سکھ دیو کے ہاتھ ایک مضبوط رسی سے باندھنے لگے۔ سکھ دیو نے ان کی توقع کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی۔ گنگا رام کے تیور دیکھ کر رام داس بھی اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا۔ کنول، جس پر اس کے باپ کی موت نے تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری کر دیا تھا، اچانک آگے بڑھی۔ اس نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ سکھ دیو کی ٹوٹی ہوئی تلوار زمین پر سے اٹھائی اور گنگا رام پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے عین موقع پر خبردار ہو کر اپنی تلوار آگے بڑھا دی اور کنول کا وار روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا اور گنگا رام کے بازو پر زخم آ گیا۔ دوسرے سپاہی نے جھپٹ کر کنول کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ سکھ دیو کی تمام تر توجہ سردار کی لاش کی طرف تھی۔ جب اس نے اچانک نگاہ اوپر اٹھائی، کنول دو سپاہیوں کی گرفت میں جدوجہد کر رہی تھی۔ سکھ دیو کے منہ سے بے اختیار نکلا کنول، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنگا رام کی طرف دیکھا اور کہا، اس دیوی کو چھوڑ دو اور مجھے جہاں تمہارا جی چاہے لے چلو۔ گنگا رام نے جواب دیا، تم حکومت کے مجرم ہو، تمہارا فیصلہ حکومت کرے گی، اور یہ میری مجرم ہے اور اس کا فیصلہ میری مرضی سے ہوگا۔ تمہاری مجرم؟ گنگا رام نے اپنے بازو کا زخم دکھاتے ہوئے کہا، ہاں یہ دیکھو، لیکن معلوم ہوتا ہے میرے مجرم کے ساتھ تمہیں بھی گہری دلچسپی ہے اور تم اس کا نام بھی جانتے ہو، اور شاید اسی کا دل خوشی کرنے کے لیے اس ذلیل کتے کو پتا جی کہہ رہے تھے۔ سکھ دیو کی غیرت نے پھر ایک بار جوش مارا اور اس نے سپاہیوں کو ادھر ادھر دھکیل کر اپنے ہاتھوں کو رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن گنگا رام نے تلوار کی نوک کنول کے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے معمولی سی بھی حرکت کی تو تمہاری کنول کی خیر نہیں۔ سکھ دیو اس دھمکی کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا۔ اگلے دن 3 کشتیاں دریائے بیاس عبور کر رہی تھی۔ ایک کشتی میں گنگا رام، رام داس اور اس کے فوج کے چند سپاہی تھے۔ دوسری کشتی میں سکھ دیو اور کنول کے علاوہ چند پہرے دار تھے، اور تیسری کشتی میں چند گھوڑے تھے۔ سماج کے باغیوں کے سردار کے قتل کے بعد گنگا رام کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ منظم صورت میں واپس ہو کر مزاحمت نہیں کریں گے، تاہم اس نے احتیاطاً چند افسروں اور سپاہیوں کے سوا باقی فوج کو وہیں چھوڑا اور اس کی کمان اپنے بھائی جے رام کے سپرد کر دی۔ فوج کے بعد افسر اس کے واپس جانے پر خوش نہ تھے، لیکن گنگا رام کی یہ فتح سکھ دیو پر آخری فتح کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی تھی۔ وہ راجا کو اپنی زبان سے فتح کی خوشخبری سنانا چاہتا تھا اور اپنی آنکھوں سے راجا کے دربار میں اس شخص کو ذلیل ہوتا دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جو پروہت کے برابر بیٹھا کرتا تھا اور جس کی موجودگی میں وہ راجا کے دربار میں صرف فوج کا ایک معمولی افسر کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ دربار میں سکھ دیو کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے اسے فوج کے کسی افسر یا سپاہی پر اعتبار نہ تھا۔ کشتیاں دریائے بیاس کے شفاف پانی کی ہلکی ہلکی لہروں پر رقص کرتی ہوئی کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سکھ دیو اور کنول ایک دوسرے کے قریب کھڑے دوسرے کنارے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ سکھ دیو نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کنول کی طرف دیکھا اور کہا، کنول، یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے۔ کنول، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں، مجھے اپنی پتا کی موت کا اتنا غم نہ تھا جتنا تمہارے پتا کی موت کا ہے۔ اس کے جواب میں کنول کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے ابل پڑے۔ دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔
اچانک کنول کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ بولی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ سکھ دیو نے کہا، کیا؟ کنول نے کہا، آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اسے چھوڑ دو اور مجھے بھی جہاں چاہے لے جاؤ؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک اچھوت لڑکی مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ دینے کے قابل نہیں؟ تم میرے لیے اچھوت نہیں ہو کنول، لیکن خود کو ڈوبتا دیکھ کر میں تمہیں اپنے ساتھ طوفان کی مہیب لہروں کی طرف گھسیٹنا نہیں چاہتا۔ میں تمہاری جان کی قیمت ہزاروں جانوں سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ کنول نے پھر اسی مغموم لہجے میں کہا، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کو مرنے کنول نے پھر اسی مغموم لہجے میں کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں آپ کے ساتھ مرنے کو آپ سے جدا ہو کر زندہ رہنے پر 1000 بار ترجیح دیتی ہوں۔ کشتیاں کنارے پر آ لگی۔ سکھ دیو اور کنول سپاہیوں کی حراست میں کشتی سے اترے۔ گنگا رام نے کہا، سکھ دیو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں راجا کے دربار میں ایک عام قیدی کی طرح رسیوں میں جکڑ کر لے جاؤں۔ یہ صرف تمہاری توہین نہیں بلکہ سماج کی توہین ہوگی۔ اس لیے اگر تم وعدہ کرو کہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں ابھی کھلوا دیتا ہوں اور تمہیں تمہاری شان کے شایاں گھوڑا بھی دیا جائے گا۔ سکھ دیو نے جواب دیا، یہ وعدہ میں اس صورت میں کر سکتا ہوں کہ تم اس لڑکی کے ہاتھ بھی کھلوا دو اور اسے بھی سواری دینے کا وعدہ کرو۔ تمہاری پہلی شرط مجھے منظور ہے، اس لڑکی کی رسیاں کھول دی جائیں گی، لیکن اچھوت لڑکی کو راجا کی فوج کا گھوڑا نہیں دیا جا سکتا۔ تمہاری نظروں میں اس لڑکی کی عزت کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم ایک اچھوت کو اچھوت سے بڑا درجہ نہیں دے سکتے۔ سکھ دیو نے کہا، اس صورت میں مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں اپنا گھوڑا اسے پیش کر سکوں۔ میں یہ بھی اجازت نہیں دے سکتا، تو میں پیدل چلوں گا۔ بہت اچھا، تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا، تو میں آپ کے ہاتھ کھلوائے دیتا ہوں۔ گنگا رام نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے سکھ دیو اور کنول کے ہاتھ کھول دیے۔ تھوڑی دیر بعد یہ مختصر سا قافلہ دریائے بیاس کے جنوب میں ایک زرخیز میدان سے گزر رہا تھا۔ چند کوس چلنے کے بعد سکھ دیو نے کنول سے کہا، تم تھک گئی ہوگی۔ کنول نے جواب دیا، نہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ دوپہر کے وقت یہ قافلہ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچا۔ رام داس کے اصرار پر وہاں سے کنول کے لیے ایک بیل گاڑی مہیا کی گئی اور سکھ دیو کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رضامند کر لیا گیا۔ شام کے وقت یہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ رات کے وقت شاہی محلات سے لے کر عوام کے جھونپڑوں تک ہر گھر میں گنگا رام کی شاندار فتح اور باغیوں کے سردار کی خوبصورت لڑکی کے ساتھ سکھ دیو کے عشق کا چرچا ہو رہا تھا۔ راجا اور پرجا کو گنگا رام کی فتح کی خوشی سے زیادہ سکھ دیو کے حسرت ناک انجام کا افسوس تھا۔ پروہت کے اصرار پر راجا نے سکھ دیو اور کنول کو رات بھر قید میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ سکھ دیو راجا کے دربار میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے خیال کے مطابق خود کو بے گناہ ثابت کر چکا تھا۔ وہ بار بار کہہ چکا تھا کہ انسان کے دماغ سے نکلا ہوا قانون جس نے کروڑوں انسانوں کے فطری حقوق سلب کر رکھے ہوں مذہب کہلانے کا مستحق نہیں، لیکن اس کی قسمت کا فیصلے کرنے والوں کے نزدیک اس کے یہ خیالات باغیانہ تھے۔ اس نے گنگا رام کے الزامات کی تردید میں ایک لفظ تک نہ کہا اور سارا وقت سماج کے ان دشمنوں کی وکالت کرتا رہا جن کے متعلق سماج کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ راجا کو ایک طرف سکھ دیو اور اس کے آباء و اجداد کی خدمت کا لحاظ اور دوسری طرف پروہت اور برہمنوں کے بگڑ جانے کا خوف تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ دیوتا بھی ناراض نہ ہوں اور سکھ دیو کی جان بھی بچ جائے، لیکن سکھ دیو اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کر رہا تھا۔
اس کا یہ کہنا کہ ایک برہمن اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں، ایسی بات تھی جسے سن کر درباریوں کی اکثریت اس کے خلاف ہو گئی تھی، اور وہ اپنے یہ الفاظ واپس لینے کی بجائے ان کی تائید میں کئی ایسے دلائل پیش کر چکا تھا جس سے اس کے بہترین دوستوں کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ سکھ دیو ایک اچھوت لڑکی پر فریفتہ ہو کر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ راجہ بعض اوقات سکھ دیو کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں کچھ کہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پروہت کے تیور دیکھ کر اسے حوصلہ نہ پڑتا۔ سکھ دیو کو بھی معلوم تھا کہ اس معاملہ میں پروہت کے سامنے راجہ بے بس ہے، اور مقدمہ کا فیصلہ سناتے وقت اس کے منہ سے وہی الفاظ نکلیں گے جو پروہت کے شفاق چہرے پر نقش تھے۔ راجہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ فطرتاً بے رحم نہیں، لیکن پروہت کے متعلق اسے یقین تھا کہ اس کا دل پتھر کی مورتیوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دوپہر تک راجہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پروہت کو خیال پیدا ہوا کہ شاید راجہ سکھ دیو سے ذاتی ہمدردی کی بنا پر اسے سزا دینے سے کتراتا ہے۔ اس نے کہا، مہاراج، مجرم جو کچھ کہہ سکتا تھا کہہ چکا، اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جرم قابل سزا ہے یا نہیں، اور اس بات کا فیصلہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سماج کا قانون ایسے مجرم کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ راجہ کی عدالت میں ہر مجرم کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے، لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے گناہوں کو جائز ثابت کرے۔ مہاراج، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مجرم نے ایک طرف تو ایک نیچ ذات کی لڑکی کے ساتھ پریم کر کے ہندو دھرم کو ذلیل کیا، اور دوسرے حکومت کے باغیوں کی حمایت میں مہاراج کے سیناپتی کے ساتھ لڑائی کی۔ مہاراج، مجھے ڈر ہے اگر اس شخص کے ساتھ ذرہ برابر بھی رعایت کی گئی تو اس قسم کے ہزاروں منچلے نوجوان سماج کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ راجہ پروہت کے فیصلہ کن الفاظ سن کر دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مقدمے کا فیصلہ آج شام کو سنایا جائے گا، مجرم کو تہہ خانہ میں لے جاؤ۔ سپاہی سکھ دیو کو قید خانے کی طرف لے گئے۔ راجہ نے پروہت، گنگا رام اور چند اور درباریوں کے سوا باقی سب کو رخصت کیا اور ان کے ساتھ مقدمے کے فیصلے کے متعلق مشورہ کرنے لگا۔ شام کے وقت شاہی محل سے باہر عورتوں اور مردوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ سکھ دیو ننگی تلواروں کے پہرے میں لوگوں کے ہجوم میں سے گزرتا ہوا شاہی دربار میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ راجہ پر پڑی۔ راجہ نے اس کی نگاہ کی تاب نہ لا کر پروہت کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ سکھ دیو نے راجہ کے دوسرے مشیروں کی طرف دیکھا اور وہ بھی پروہت کی طرف دیکھنے لگے۔ گنگا رام اور پروہت کے سوا باقی سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ پروہت نے کہا، مہاراج، ملزم مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے منتظر کھڑا ہے۔ راجہ نے چونک کر پروہت کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نہایت مغموم لہجے میں جواب دیا، مقدمے کا فیصلہ آپ سنا دے، اور پھر اسی طرح آنکھیں نیچی کر لی۔ پروہت نے سکھ دیو کی طرف دیکھا اور کہا، سکھ دیو، مہاراج نے اپنی شاہانہ فیاضی سے کام لیتے ہوئے تمہارے بغاوت کے جرم کو معاف کر دیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ سماج کی توہین کے جرم میں تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ کل کالی دیوی کے منظر میں تمہارا بلیدان دیا جائے گا۔ موت کا حکم سننے کے بعد سکھ دیو نے پھر ایک بار حاضرین دربار کی طرف دیکھا۔ کسی نے اس کے ساتھ آنکھیں ملانے کی جرت نہ کی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز اٹھی کہ تو مجرم نہیں، مجرم یہ لوگ ہیں جن کی گردنیں ندامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں۔ تو ان بد نصیب لوگوں میں سے نہیں جو دنیا میں کوئی نقش چھوڑے بغیر فنا ہو جاتے ہیں۔ تمہارے خون کے چھینٹوں سے باغ ہستی کے ہزاروں مرجھائے ہوئے پودے پھلے پھولیں گے۔
ضمیر کی اس آواز نے سکھ دیو کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پیدا کر دی، لیکن اچانک اسے کنول کا خیال آیا اور یہ مسکراہٹ فنا ہو گئی۔ اسی دل کی دوسری آواز یہ تھی کہ بے شک تیری قربانی ایک بہت بڑی قربانی ہے، لیکن تو اپنے بعد اس دنیا میں ایک سرسبز پودا باد سموم کے جھونکوں میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سکھ دیو کو اس دنیا میں کنول کی بے بسی اور اپنی بے کسی نظر آنے لگی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی یہ التجا ٹھکرا دی جائے گی۔ وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور راجا کے قدموں میں گر پڑا۔ مہاراج، اس نے کہا، میں نے جو کچھ کیا درست سمجھ کر کیا، لیکن اگر آپ اسے میرا گناہ سمجھ کر میرے لیے موت کی سزا تجویز کرتے ہیں تو میں خوشی سے جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مظلوم لڑکی بے گناہ ہے، اس کا قصور اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے باپ کی موت کو خاموشی سے برداشت نہ کر سکی۔ مہاراج، اگر میرے باپ دادا کی گزشتہ خدمات پر آپ تھوڑا بہت حق رکھتے ہیں تو اس لڑکی کو معاف کر دیجئے اور اسے عزت کے ساتھ اس کی قوم کے لوگوں میں پہنچا دیجئے۔ سکھ دیو اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ آنسو پونچھتا ہوا اٹھا اور راجا کے چہرے پر اپنی درخواست کا اثر دیکھنے لگا۔ راجا نے ملتجی سا ہو کر پروہت کی طرف دیکھا، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ راجا کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور مسند سے اتر کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سکھ دیو نے پروہت کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ سے رحم کی درخواست نہیں کرتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس لڑکی کے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ پروہت نے کہا، میں تمہیں یہ بتا کر تمہاری تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ وہ مکار و عیار لڑکی سماج کے ایک ہونہار بیٹے کو اپنے دام میں پھنسا کر اسے بھرشٹ کرنے، اس کی آتما کا ستیہ ناش کرنے اور اسے سماج کے خلاف بغاوت کے لیے اکسانے کی مجرم ہے۔ تمہارے دل میں اس کے لیے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، سماج کا قانون اسے قابل معافی نہیں سمجھتا۔ مہاراج اس لڑکی کی سزا تجویز کر چکے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہاری جلتی ہوئی چتا میں پھینک دیا جائے گا۔ پروہت کے ان الفاظ نے سکھ دیو کے جسم کا رواں رواں غصے سے لرزنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ذلیل انسان، کاش تمہیں بھی میری طرح کوئی دھرم لوٹنے اور آتما کا ستیہ ناش کرنے والا مل جاتا، اور شاید تم بھی ایک وحشی درندے سے انسان بن جاتے۔ پروہت کی یہ توہین سماج کے بیٹوں کی توقع کے خلاف تھی۔ وہ تمام غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گنگا رام نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ سکھ دیو کو بازو سے پکڑ کر دربار سے باہر لے گئے۔ شاہی محل کے بیرونی دروازے پر سکھ دیو کا پرانا رفیق رام داس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سکھ دیو نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں پھیر لیں۔